من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ھذا خصمان فی باب اللہ، یہ دو گروہ ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ دو گروہ کس طرح کے ہوں گے اور ان میں کیا خصوصیت ہے، اور تاریخی اعتبار سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کون سا گروہ کس گروہ کے سامنے تھا۔ اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب یہ گروہ تیار ہوں گے تو ان میں کچھ ایسا آئیڈیل پایا جائے گا جو کربلا معلیٰ میں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھا گیا، یعنی جب یہ گروہ تیار ہو چکیں گے تو ایسا وقت آئے گا کہ کچھ لوگ اس گروہ سے یعنی حزب اللہ سے نکل کے حزب شیطان میں جائیں گے، اور کچھ لوگ حزب شیطان سے نکل کر حزب الہی میں آئیں گے۔ اسی طرح جیسے میدان کربلا میں آپ نے دیکھا کہ جناب حر جو اپنے بیٹے اپنے غلام کے ساتھ اور دوسرے بھی کئی لوگ ہیں جو فوج یزیدی سے یعنی حزب شیطان سے نکل کر فوج حسینی یعنی حزب الہی میں داخل ہوئے، اور کچھ لوگ جو امام حسین کی فوج سے نکل کر فوج شیطان کی طرف یعنی یزیدیوں کی طرف پہنچے۔ یہی عالم دقیقاً یہی چیز ہمارے آخری امام حضرت حجت کے زمانے میں بھی اور ان کے ظہور کے وقت بھی پائی جائے گی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو امام زمانہ کے لشکر سے نکل کر سفیانی کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور کچھ لوگ سفیانی لشکر سے یعنی حزب شیطان سے نکل کر حزب الہی یعنی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ افراد کیسے ہوں گے، ان کی پہچان کیسی ہوگی؟ ان کی پہچان اسی طرح ہوگی کہ جیسے امام حسین کے زمانے میں لوگوں نے امام حسین سے وعدے کا ارادہ تو کیا، ان سے وعدہ تو کیا، لیکن جب مصیبت سر پہ نظر آئی، تلوار سر پہ لٹکی نظر آئی، موت سامنے نظر آئی، تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یعنی حکم یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ اور ابن زیاد کا وہ عمل، سخت ترین عمل کہ اگر کسی نے بھی حسین ابن علی کے طرف مدد کی نگاہ بھی کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا۔ اس نعرے سے لوگ ڈر گئے، اس دھمکی سے لوگ ڈر گئے۔ یہی حال کچھ امام زمانہ کی حکومت سے پہلے بھی یعنی اس آخری فیصلے میں بھی پایا جائے گا کہ سفیانی لشکر، دجالی لشکر مومنین کو، مسلمانوں کو اور یعنی خالص طینت انسانوں کو اس طرح سے دھمکیاں دی جائیں گی کہ تم خبردار کبھی ان کی مدد کا ارادہ بھی نہ کرنا، جس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ حزب الہی کی تعداد کمتر ہوگی اور حزب شیطانی کی تعداد بیشتر ہوگی، جیسا کہ آپ اول اسلام سے آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے حزب الہی والے کم تعداد میں رہتے ہیں اور حزب شیطان تعداد میں وفور پایا جاتا ہے ان کی تعداد میں۔ لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، آخری کامیابی جو ہوگی وہ حزب الہی کی ہوگی۔ اور اس کے بعد اس جنگوں میں جو شعار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جنگ کا اصول یہ ہے کہ بغیر شعار اور بغیر نعروں کے جنگ نہیں ہوتی ہے، تو اب اس آخری فیصلے میں اور اس آخری مرحلے میں اب شعار نہ الہی ہوگا، نہ شعار رسالت کا ہوگا، نہ شعار خلافت کا ہوگا، کسی چیز کا نہ ہوگا، بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی کہ لشکر کا جو شعار اور جو نعرہ وہ ہوگا، اسے روایات میں جو بیان کیا وہ نعرہ یہ ہوگا کہ یا لثارات الحسین، اے وہ لوگ جو خونخواہ امام حسین ہیں، امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کی کتنی تاثیر اس آخری فیصلے میں پائی جاتی ہے، اور اس آخری جنگ میں امام حسین سے کتنی شباہت پائی جاتی ہے۔ اور پروردگار سے دعا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے
وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہم تمام شیعیان علی بن ابی طالب کو اور منصف مسلمانوں کو اور پاک طینت انسانیت کو ان کے لشکر میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔